باب الخروج فی التجارتی، کتاب البیوع میں 9واں باب ہے۔ باب الخروج فی التجارتی، تجارت کے لیے نکلنا۔ خروج یعنی سفر کرنا، گھر سے تو نکلنا تو ہے ہی۔ جتنے مسلمان ہیں ان تمام کو حلال کمانے کا حکم دیا گیا ہے، حرام سے ان کو بچنے کا حکم دیا گیا۔ سب کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ آپ حرام سے بچو اور حلال اپناؤ، اور حلال اپنانے کے لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر جانا ہی پڑے گا۔ بغیر گئے کہ حرام سے بچنا اور حلال کو اپنانا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہیں خروج للتجارہ کو حرص فی الدنیا یا طلب دنیا سے تعبیر نہ کریں، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا خروج فی تجارہ، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ غیر شرعی نہیں ہے۔ چنانچہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ سے استدلال کیا۔ دیکھیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو موسیٰ اشعری نے اجازت لی اور ان کو اجازت نہیں ملی۔ گویا حضرت کسی مسلمانوں کے امور میں مشغول تھے، پھر آئے ابو موسیٰ، پھر اجازت لی تو حضرت ففزع عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلدی کرنے لگے، یعنی فرغ عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فارغ ہوئے۔ ایک جگہ پر فزع ہے اور ایک جگہ پر فرغا ہے۔ فرغا اگر آئے تو حضرت عمر اس وقت کام سے فارغ ہو چکے تھے، یا فزع آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلدی کیے، کام نمٹا دیے۔ تو قال لم اسمع صوت عبداللہ ابن قیس، کہنے لگے بھئی میں عبداللہ ابن قیس کی آواز نہیں سنی۔ اذنوا لہ، بھئی ان کو اجازت دے دو۔ قیل قد رجع، کہا گیا حضرت وہ انتظار کیے، واپس چلے گئے اور جا کر ابو موسیٰ اشعری نے بلائے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خود حضرت عمر نے بلایا، او بھائی ابو موسیٰ، جی ان کا نام تھا عبداللہ ابن قیس، بھائی ادھر آؤ۔ آئے، کہنے لگے بھئی ہم لوگ کننا نؤمر بذالک، حضرت عبداللہ ابن قیس یعنی ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے ہم اسی چیز کے حکم دیے گئے ہیں، یعنی اگر کوئی کسی کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے اجازت نہ دے تو واپس چلے جانا چاہیے، ان کے کام میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو فرمانے لگے فقال تأتینی علی ذلک بالبینہ فانطلق الی مجلس الانصار، فرمانے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے بھئی آپ تو میرے پاس حجت کے ساتھ ہی آئے ہیں، یعنی کوئی اہم کام ہی کی وجہ سے آئے ہیں، بیکار کام سے آپ نہیں آئے، چلیے۔ تو ایک اہم کام کو لے کر دونوں کے دونوں پہنچے انصار کے مجلس میں، ان سے پوچھا فقالوا لا يشهد لك على هذا الا اصغرنا، ابو سعید الخدری فرمانے لگے آپ کو کسی بات کی وجہ سے لا یشہد لک علی ھذا، کوئی بھی آپ کو اس بات کی شہادت نہیں دے گا الا یہ کہ ہم میں جو سب سے چھوٹا ہے وہ شہادت دے سکتا ہے۔ کون ہے؟ ابو موسیٰ ابو سعید الخدری، یہ کہا انصار نے۔ اب یہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو کہا انصار نے، یہ کیوں کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نکیر کرتے ہوئے جو کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے، اس بات پر ان لوگوں نے یہ بات کہی۔ فرماتے ہیں حضرت امام نووی کہ یہ
روایت بہت مشہور روایت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں جو چھوٹے ہیں انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں میں سے ایک بات کا آپ کو شہادت دے سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ کہ وہ سوار ہوتے تھے سمندر میں، اور سمندر میں جب سوار ہوتے تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا، اور اس سوال کا جواب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا۔ وہ کیا فرمانے لگے؟ وہ یہ ہے کہ ان کل من وقعت له قضیہ وضع فیہا حدیثا، کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے کہ ابو سعید الخدری ایک حدیث پیش کر دیتے ہیں، بس ابو سعید الخدری ہی سے آپ پوچھ لیجئے، وہی آپ کو یہ حدیث پیش کر سکتے ہیں، یہ کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو فذهب بأبی سعید الخدری، تو حضرت عمر حضرت ابو سعید کے پاس چلے گئے، چلو بھائی جا کر انہی سے پوچھ لیں گے کیا مسئلہ ہے۔ تو حضرت ابو سعید کے پاس جب گئے تو فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ اخفی علی من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہانی الصفق بالاسواق، فرمایا مجھ پر کچھ باتیں مخفی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امور میں، اس نے مجھے مشغول کر دیا بازار میں لین دین کے سلسلے میں، یعنی بازار میں جا کر تجارت کرنا یہ کیا حکم رکھتا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، یا کس طرح کرنا چاہیے کس طرح نہیں کرنا چاہیے، بازاری مسائل کے سلسلے میں کچھ الجھا ہوا ہوں، اس الجھن کو دور کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا، اس لیے کہ انصاری یہ مدینے کے مارکیٹ کے ذمہ دار تھے۔ جب مدینے کے مارکیٹ کے آپ ذمہ دار ہو، ذرا آپ سے معلوم کر لیں، تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ اس معاملے میں جانکاری ہمارا چھوٹو کون ابو سعید الخدری رکھتے ہیں، تو اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ اس سلسلے میں معلومات حاصل کروں۔ تو اس بات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تجارت کے لیے نکلنا اگر مناسب نہ ہوتا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بارے میں سوال کرنے کے لیے، معلومات کرنے کے لیے، جانکاری بڑھانے کے لیے حضرت ابو سعید کے پاس نہیں پہنچتے۔ تو آپ کا پہنچنا خود جس کے دل میں شریعت کا حکم متشرع ہوتے ہوں، متفرع ہوتے ہوں، منشرع ہوتے ہوں، ایسی ہستی جا کر اگر پوچھ رہی ہے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے، تبھی تو جا کر پوچھ رہی ہیں۔ اس سے امام بخاری نے استدلال کیا۔ باب التجارة في البحر، وقال مطر لا بأس به وما ذكره الله في القرآن إلا بحق ثم تلا وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله الفلك۔ باب التجارتی فی البحر، سمندر میں تجارت کرنے کا بیان۔ بعض نسخوں میں وغیرہ ہی۔ سمندر میں تجارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی سمندری چیزوں کا تجارت کرنے کا بیان، یا سمندری سفر میں تجارت کرنے کا بیان، دونوں بھی آ سکتا ہے۔ بس سمندری چیزیں یعنی مچھلیاں۔ جس وقت ایران میں شیعوں کا غلبہ ہوا اور بہت بڑا ہنگامہ ہو کر تمام ایرانیوں نے یعنی شیعوں نے سنیوں کو ہٹا دیا کہ آپ لوگ قلب ملک میں نہیں رہیں گے، جب ہٹا دیا سب کے سب اطراف میں جا کر بیچارے باؤنڈری پر پہنچ گئے۔ جب پہنچ گئے تو اللہ نے جب دیکھو ایک رزق، ایک دروازہ انسان بند کرتا ہے، ایک دروازہ اللہ کھولتا ہے۔ تو جب پہنچ گئے تو چابہار علاقہ، وہاں ہم لوگ بھی پہنچے تھے، تو وہ پورا سمندری ساحلی علاقہ سنیوں کے قبضے میں آ گیا۔ جب ڈھک لے تو کیا ہوا، سب کے سب ساحل میں چلے گئے، تو ساحلی علاقہ پورا کسی کے قبضے میں آ گیا۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سمندری مخلوقات، سمندری چیزیں، سمندری سفر، سمندری ٹرانسپورٹ، بڑے بڑے کنٹینرز وغیرہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے وہاں سے ہم نے دوربین میں کراچی کو دیکھا۔ جس کو دیکھا؟
وہ کوئی کراچی یا لاہور ذہن میں نہیں ہے، جو سمندری علاقے سے بالکل لگا ہوا، وہاں چا بہار سے ہم نے جب دوربین میں دیکھا تو کیا نظر آ رہا تھا، وہ جو، اور یہاں اس طرف پاکستان کا جو بلوچستان ہے، اور بلوچستان اور یہاں کا بلوچستان، ایران کا بلوچستان اور پاکستان کا بلوچستان، وہ اس کے تو قریب ہم پہنچ ہی گئے تھے بالکل۔ یہاں جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ 2 روپے، یہاں ایران میں پیٹرول کی قیمت 2 روپے، اور اس وقت میں پاکستان میں 36 روپے۔ اور پاکستان میں کتنے روپے اور یہاں کتنے؟ 2 روپے۔ تو لوگ کیا کرتے تھے مسلمان، بہت سارے لوگ یہاں سے کین میں بھر لیتے، 10 لیٹر 5 لیٹر 20 لیٹر بیرل 100 لیٹر لے جا کر پاکستان میں 15 روپے کو بیچ دیتے۔ 2 روپے کو بھرنا 15 روپے کو بیچنا، 2 روپے کو بھرنا 15 روپے کو بیچنا، یہی ان کا دھندا ہو گیا تھا۔ اور جو درمیان میں ہیں وہ تو ملک والے رہتے ہیں آپس میں جڑے ہوئے، چلو میں تم 2 روپے رکھ لو، تم 2 روپے رکھ لو، 11 روپے تو کہیں گئے نہیں، جیب میں آ گئے۔ تو اس طرح جب ان لوگوں نے یہاں تجارت معیشت کو یہاں تنگ کیا، دروازہ رزق کا ان لوگوں نے بند کر دیا، آپ لوگ درمیانی تجارت نہیں کرو گے، تو اللہ نے راستہ کھول دیا ادھر سے پیٹرول کا، بری راستے میں پیٹرول کا، بحری راستے میں جو تجارت بحر کے مخلوقات کی ہیں، مچھلیاں وغیرہ، ان کا اللہ نے راستہ کھول دیا۔ اب بہت بڑے بڑے کروڑپتی بن گئے ہیں، ایک راستہ بند ہوا تو دوسرا راستہ اللہ نے کھول دیا۔ تو سمندری تجارت حضور کے زمانے سے بھی صحابہ کرام اس کا ذوق رکھتے تھے، کرتے تھے۔ قال مطر لا بأس به ما ذکرہ اللہ فی القرآن الا بحق، فرماتے ہیں یہ کہ جو مطر ابن تہمان ان کا نام ہے، مطر کے معنی کیا؟ مطر ابن، ان کا نام بعض لوگوں نے کہا مطرف ہے، یہ مطر نہیں ہے، آخر میں فا کو کیا کر دیے ہیں لوگوں نے، ہضم کر دیا، اصل میں مطرف ہے، یہ مطرف کو بعد میں مطر بنا دیا۔ تو مطر ابن تہمان ہیں یا مطرف ہیں، جو بھی ہیں نسخے میں فرق ہے۔ لا بأس، کوئی حرج نہیں ہے، کس سلسلے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ کہ جس کو ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، الا بحق ثم تلا وترى الفلك فيه مواخر، تم دیکھو گے افلاک کو کہ اس میں مواخر ہیں۔ کیوں ہیں مواخر؟ یعنی پچھلے کچھ ایسے، آخر کے کچھ ایسے حصے ہیں، یعنی آخر کے حصے کے معنی کیا؟ یعنی سمندری ساحل، آخری حصہ آپ دیکھو گے افلاک کی انتہا پانی ہے، جیسے زمین ہے، زمین کی انتہا کہاں ہے؟ پانی۔ زمین یہ ایک ربو ہے، 3 ربو پانی ہے۔ سمندر تو بہت بڑا نا بھائی، کوئی معمولی تھوڑی ہے۔ سمندر کے سامنے زمین ہے 6، سمندر کے پانی کے سامنے زمین کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے اس کی حیثیت، زمین کچھ نہیں کر سکتی۔ جب سمندر ابھرنے لگے تو زمین کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی ایک مثال، ایک ادنا سونامی، یہ سمندر کے پانی کے بددعا کی قبولیت کا نتیجہ، ما من یوم الا والبحر یستاذن ربہ لیغرق ابن آدم، سمندر اللہ سے بددعا کرتا ہے، یا اللہ میں آدم کی اولاد کو ڈبا دوں، تباہ کر دوں، تو وہ تباہی کا نتیجہ ہے۔ تو کیا فرمایا؟ تو وہ فلک ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری جگہ پر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ مجاہد فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ تمخر السفن، یہ مواخر جو کہا گیا نہیں، یہ کیا مطلب؟ یعنی وہاں پر سفینے، جہاز، یہ پانی کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں۔ کیسے؟ من الریح، پانی کے ذریعے سے، پانی میں جو کشتی ہے اس کشتی کو ہوا ڈھکیلتی ہے، تو اور یہ کشتی پانی کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتی چلی جاتی۔ اب مشین وغیرہ تو اب ہے، مشین وغیرہ تو اب ہے، ورنہ
سمندر کا سفر یہ عجیب و غریب سفر ہوتا تھا. پہلے آپ لوگ دیکھے ہوں گے بڑا پردہ دیکھے ہیں کہ بڑے بڑے پردے ہوتے تھے. جس وقت ہوا یوں چلے پورب کی جانب پچھم کی جانب تو پورب جانے والے اس پردے کو یوں کر دیتے, چوڑا ہوتا تھا پردہ, تو پردے کو لگتے ہی وہ ہوا ڈھکلتے ہوئے کشتی کو چلی جاتی تھی. پھر کبھی پچھم کی طرف ہوا چلتی تو فوراً اس کو یوں کر دیتے تھے پردے کو, تو پھر ہوا چیرتے ہوئے نکل جاتی تھی. تب بھی ذرا یوں ریورس, یعنی 10 کلومیٹر فارورڈ گئے تو 1-2 کلومیٹر ریورس آ جاتے تھے. کب الٹی ہوا چلتے وقت. پھر لوگ خاموش ذکر کر لے کر پھر ہوا یوں چلتی, انتظار میں رہتے, پھر یوں کر لیتے, پھر یوں چلتی. تو کب پہنچیں گے, کس وقت پہنچیں گے, کوئی خبر. پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے وہ اللہ جانے. تجری الریاح بما لا تشتہی السفن, اسی کو تو شاعر نے کہا ہوا ان رخ پر چلتی ہے جن رخ پر کشتیاں نہیں چاہتی. بعض مرتبہ کشتیاں ان رخ پر چاہتی ہی نہیں, ہوا ان رخ پر چلتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ. اور اگر اگر کشتیاں چاہنے والے رخ پر چلے تو 20-30 سب سے زیادہ ہائیسٹ اسپیڈ وہ آ کر 20 کلومیٹر اسپیڈ, 30 کلومیٹر ہائیسٹ سے بھی اسپیڈاں. کس میں؟ سمندر میں جو چلتے ہیں نا, 40 کلومیٹر اسپیڈ بہت ہائیسٹ. آج کل جو بڑی تیزی کے ساتھ سمندر میں گاڑیاں چلتی ہیں وہ 40 کلومیٹر اسپیڈ میں چلتی ہیں. ہم لوگوں کو ایسا لگے گا 100 کلومیٹر, 100 سب نہیں, 30-40 سے چلتی ہے 100. اتنا ہی, کتنا چلیں گے اس میں, وزن ہی ہوتا ہے. تو یہ اس زمانے کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں. تو وہاں پر ہوا ڈھکلتی ہے, کشتی پانی کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے. تو اندازہ لگاؤ اس وقت جو مسافرین ہوں گے کشتی کے کتنا متوجہ ہوں گے اللہ کی طرف. 24 گھنٹے متوجہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اور ہر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا بڑے اخلاص کے ساتھ وہ لوگ کیا کریں گے, ذکر جو بھی کریں گے وہ عرش الہی تک پہنچنے والے اذکار ہوں گے. تو یہی فرماتے ہیں کہ لا تمخر الریح من السفن الا الفلک العظام, الا الفلک العظام. تو یہ فرماتے ہیں کشتیاں جو چلیں گی یہ آ کر سفین یعنی کشتیاں یہ پانی کے ذریعے سے چیرتی ہوئی جاتی ہیں. تشق السفن الریح, بعض مرتبہ تشق السفن الریح, ہوا کو پھاڑ دیتی ہے. ہوا کو تھوڑی کشتی پھاڑتی ہے, ہوا اس کی پھاڑ رہی ہے. تو یہ ایسا تلوار کی طرح یوں رکھ لیں گے اس کو, کس کو, پردے کو, تو ایسا محسوس ہوگا کشتی ہوا کو پھاڑ رہی ہیں. کشتی ہوا کو پھاڑ رہی ہیں, کشتی ہوا کو پھاڑ دی. ہوا کے محتاج کشتی ہے, نہ کہ کشتی کی طاقت ہوا سے بڑھ کر. لیکن تعبیر کرنے والے یوں تعبیر کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ یہ ہوا کو چیرتے ہوئے پانی کو پھاڑتے ہوئے آگے نکل رہی ہے. کون؟ کشتی. تو یہاں کیا کہا, لا تمخر الریح من السفن, وہ جو ہوا چلتی ہے یہ لا تشق, اصل میں ترجمہ لا تشق الریح من السفن وہ الا الفلک, فلک العظام. ہاں اگر کوئی بڑی کشتی ہے وہ البتہ وہ ہوا کو چیر دیتی ہے. مطلب کیا, وہ کہیں وہ ہلتی بھی نہیں ہدرتی بھی نہیں, اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی ہوگی. اور اس زمانے میں ہوا جب تیز چلے اس وقت بڑے بڑے گولے ہوتے تھے, لوہے کے گولے. یہ کشتی کے اطراف میں ان گولوں کو زمین پر ڈال دیا جاتا تھا, یعنی پانی میں ڈال دیا جاتا تھا تاکہ وہ سڈن بریک ہو جائے, یوں کھڑ جائے. اور جس وقت میں ہوا موافق رخ پر چلے ان گولوں کو پھر اوپر اٹھا لیا جاتا تھا, پھر کشتی یوں منہ ہوتی تھی. ارے ایک عجیب دنیا ہے وہ. اور ہم لوگ جب پہنچے چابہار میں باقاعدہ کشتیوں کو گئے, دیکھے کیسا ہوتا ہے, کیسا چلتا ہے. اس کی پانی کے اندر واٹر پروف کشتیاں, پولیسوں کے جو جا کر چوروں کو پکڑتے ہیں, پانی کے اندر چاروں طرف سے پیک, اور اس میں آکسیجن لگا کر باقاعدہ لوگ اندر رہتے ہیں. اور آکسیجن کی لمیٹڈ اس کا ٹائمنگ ہے, اس ٹائمنگ کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ جا کر جو کشتیاں بغیر اس کے اجازت کے
پہنچ چکی ہیں مال کو اتارنے کے لیے، وہاں جا کر پولیس اس کو پکڑتی ہے اور وہاں بھی رشوت کھلاتے ہیں تو واپس آ جاتی ہیں، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہ ذکر رجلا من بنی اسرائیل خرج فی البحر، آپ نے ذکر واقعہ، حضور ہمیشہ واقعات سنایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، سمندر میں نکلا اور اس نے کیا کیا؟ حاجت پورا کیا۔ سمندر میں نکلا، نکلنے کے بعد قضا حاجتہ ہو، ضرورت یعنی پیشاب پاخانے کو گیا ہوگا۔ اس طرح آپ نے لمبی حدیث بیان فرمائی جو حدیث 1498 پر گزر چکی ہے، جو عبداللہ ابن صالح کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں سمندر کا ذکر ہے، تو سمندر میں اگر نکلنا ناجائز ہوتا حضور اس کا ذکر بھی نہ فرماتے، تو عبرت کے طور پر آپ کا ذکر فرمانا اجازت ہے۔ جی بھائی، جب امام بخاری بھی جب آخری سال چلتا ہے تو وہ بھی ذرا سوچتے ہیں بھئی اس وقت لمبی حدیث بار بار لانا مناسب نہیں، اس لیے اشارہ کرتے ہوئے جلدی خالی محل شاہد بتا کر کیا کرتے ہیں امام بخاری، بڑے احتیاط کر رہے ہیں۔ جی اور یہ پہلی بار ایسا بول رہے ہیں، اس سے پہلے سب ایسا نہیں بولتے تھے، پوری حدیث لاتے تھے، لیکن پہلی بار ان کو ذرا احساس ہو رہا ہے ہمارے وقت کا۔ جی باب قول اللہ تعالی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهِ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا وَقَوْلُهُ رِجَالٌ لَا آیت ہے جو کئی بار گزر چکی ہے، اس یہی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تجارت کے سلسلے میں ہمیشہ اجازت ہے، بس جمعے کے نماز میں، جماعت کے نماز میں احتیاط کریں کہ اس وقت جب اذان دے دی جائے نماز کے لیے تو تشریف لے آئیں۔ کیا جمعے ہی میں احتیاط کرنا چاہیے دیگر نمازوں میں؟ دیکھو جمعہ جو ہے یہ اجتماعی عمل ہے، جمعہ اجتماعی عمل، اور اجتماعی عمل اجتماعی شکل میں ہی پورا کیا جائے گا۔ جمعے کی قضا نہیں ہے، جمعے کی قضا تو ظہر ہو جائے گی، اور مقیم انسان اگر جمعہ چھوڑے گا تو گناہ کبیرہ میں مشغول ہوئے گا۔ ہاں البتہ مقیم ہے، دوسری نمازیں ہیں تو البتہ اس کا بدل ہے، لیکن جمعے کی نماز کا بدل بے بدل ہے، وہ جو بدل ہے وہ بے بدل ہے، اس لیے کہا جمعے کی اذان ہو گئی تو چھوڑو اور آ کر یہاں اللہ کے یہاں حاضر ہو جاؤ۔ ہاں جس وقت کام ہو جائے پھر جانا اور جا کر اپنا کام جو نمٹنا ہے وہ نمٹ لینا۔ جی باب قول اللہ تعالی انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ اب یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں جب خرچ کرو گے تو کیا خرچ کریں؟ فرمایا تم بیکار اور بے حیثیت چیزیں خرچ مت کیا کرو، ایسی چیزیں خرچ کرو جو چیزوں کے یہاں اللہ کے یہاں قدر ہیں۔ وہ کون سی چیزیں؟ من الطیبات ما کسبتم، اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی دولت جو حلال ہے وہ خرچ کرو۔ بعض لوگ کرتے کیا ہیں، بھئی سود کا مال میں وہ مدرسے کو دینے کے لیے آیا، سود کے مالوں کی رسید نہیں دیا کرتے، تم چاہے 1 لاکھ لو 2 لاکھ، اس لیے کہ وہ من الطیبات میں نہیں ہے، طیبات کی رسید نکالی جاتی ہے۔ دوسری بات، سود کے مال میں نیت ثواب بھی نہیں کیا جاتا، اگر کوئی سود کے مال میں نیت کرے تب بھی اس نے اللہ کی نافرمانی پر یعنی گناہ کرنے کے بعد نیکی کی امید رکھنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ تو اس لیے سود کی نہ رسید دی جائے گی، نہ سود کی کوئی تلافی کیا جائے گا، یہ دونوں طریقے اختیار کرنے کو کہا گیا ہے۔ جی وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وقال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المراه من طعام بيتها غير مفسدة نفعه كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها بما كسبت آپ نے فرمایا کہ جب کوئی خاتون خرچ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بشرطے کی اجازت ہو شوہر کی طرف سے، شوہر کی طرف سے اجازت کے بغیر میں خرچ کر ڈالی بول کے اطلاع دینا نہیں،
ارے بھئی خرچ آپ کر رہے ہیں تو کم از کم آپ بتائیے کس کے طرف سے آپ نے اجازت لی، مال کس کا ہے، جس کا مال ہے اس کے پاس اجازت لو بھئی، مال کسی کا، ہاں آپ اگر یعنی لڑکی نے اپنا مال رکھا ہے یعنی اس میں کسی اور کا حق نہیں ہے تو ایسے موقع پر حکم الگ ہے، چلو اپنا مال خرچ کرنے کا آپ اس میں بھی علماء فرماتے ہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک مال مشترکہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر سسرال والوں نے لڑکی کو اس لیے مال دیا تاکہ وہ گھر کے ساز و سامان خریدیں، جامع تو گھر کے جا کر اپنے کچن روم کے سامان خرید لے، وہ لے آئی اور صدقہ کر دی، ارے بھائی صدقہ کر دیے تو وہ تو اجتماعی مال تھا، وہ مال تمہارے اور میرے درمیان کا مشترک، میاں بیوی کے درمیان، جب میاں بیوی کے درمیان مشترک ہے آپ پوچھنا چاہیے جی یہ رقم دیے ہیں سامان خریدنے کے لیے، کیا یہ رقم میں سے میں 200 300 400 500 روپے صدقہ کر سکتی ہوں؟ شوہر نے اجازت دیا تو کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 500 روپے اگر تم دے بھی دو گی تو وہ جو چیز ہے وہ چیز انشاءاللہ میں لے کر آ جاؤں گا، اس کی اجازت ہوئی، تو آپ 500 روپے دیے چیزوں کے لیے اور آپ نے خرچ کر دیا، اس سے اس دیواجی زندگی میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس لیے اجازت کے بغیر اپنی ذاتی پیسہ ہیں تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اجازت لینا چاہیے جی۔ وبه قال حدثنا يحيى بن جعفر وقال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره، بغیر حکم کے حکم دے دیا بھئی میرے اس میں سے خرچ کرو تو اجر ملے گا، اس لیے کہ آدھا اجر کسب کرنے والے کو اور آدھا اجر بیوی کو جی۔ باب من أحب البسط في الرزق، یہاں آ کر عن غیر امرہ، دیکھو ایک ہے امر، ایک ہے رضا، رضا ہے حکم نہیں ہے، رضا کیا ہے؟ ارے بھئی کوئی بھی غریب آئے تو کچھ دے دو، رضا ہے، تو اس اللہ کی بندی نے کوئی غریب آتے ہی اس نے اٹھا کر دے دیا، حکم نہیں دیا اس نے، تو اسے بھی آدھا اجر ملے گا اسے، اس لیے کیا یہ مصرف کو صحیح تلاش کرنے والی یہ ہیں اور اجازت دینے والا وہ ہیں، تو اس لیے دونوں کو نصف نصف ملے گا، حکم دیا تو پورا ثواب شوہر کو ملے گا، حکم دیا شوہر نے ایک غریب آئے گا اسے 10 روپے اٹھا کو دے ڈالو بولے تو اسے آ کر معاونت کا ثواب ملے گا، لیکن پورا ثواب جو ملے گا وہ کسے ملے گا؟ شوہر کو ملے گا، العامر کو جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن حدثنا محمد بن ابي يعقوب القرماني وقال حدثنا حسان وقال حدثنا يونس وقال محمد بن الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يبسط له رزقه او ينسى في اثره فليصل رحمه، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں وسعت دے اور اللہ تعالیٰ ينسأ له فی اثرہ، اللہ اس کی عمر دراز کرے، اللہ اس کی عمر دراز کرے، اس کو چاہیے صلہ رحمی کیا کرے۔ یہ علماء فرماتے ہیں دیکھو صلہ رحمی اس سے پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، ایک ہے صلہ رحمی علی درجۃ الفرض، وہ ماں باپ ہیں، ماں باپ سے صلہ رحمی کرنا فرض کا درجہ رکھتا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی آپ کو تعویلات کی گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، وہ تو فرض کا درجہ رکھتا ہے، ہر حال میں آپ ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے۔ دوسری بات تو بیوی بچے، تیسرا کون ہے؟ تیسرے ماں اور باپ کے رشتہ دار، اور اسی درجے میں سسرال والے، ارے فرض واجب مسنون درجہ، تو جو اقارب ہیں تحت میں بیٹھے تو کنٹرول میں رہتی نہیں تو لڑکتے رہیں گے۔ الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اس کے بعد کیا ہے؟ فاجتنبوہ لعلکم اب اس سے تو بچنا چاہیے نا بھائی، خمر سے بھی بچنے کو کہا گیا، تو خمر کہتے ہیں خمار سے، الخمر من الخمار، وہ خمار چاہے وہ اندر جانے کے بعد آئے
یا اندر سے آئے، دونوں بھی کیا کہتے ہیں؟ ایک ہے خمار اندر جانے کے بعد یوں ہی آتا ہے، وہ بھی شکل تو وہی ہے، وہی تو ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے بتائیے؟ اندر کوئی خمار لاتا ہے، خود بخود بعضوں کے اندر خمار پیدا ہوتا ہے، ایک اندر جانے کے بعد خمار، اسی کو خمر کہتے ہیں۔ الخمر یسمى الخمر خمرا لأنه ينشأ خمارا، خمار کیوں کہا جاتا ہے؟ خمار جوئے کو بولتی ہے خمار، اس لیے کہ اس میں پیسوں کا نشہ چڑھتا ہے، نشہ ہی ہے، یہ بھی نشہ ہے، وہ بھی پیسوں کا نشہ ہے نا، یہ بہت خطرناک نشہ ہو، اور پیسوں کا نشہ تمام نشوں کو دعوت دیتا ہے، پیسوں کا نشہ تمام نشوں کو کیا کرتا ہے؟ دعوت۔ تم بھی اسی لیے آپ دیکھو بڑے بڑے گنہگار پورے پیسے والے ہی ہوں گے، چھوٹے چھوٹے گنہگار وہ چھوٹے پیسے والے ہوں گے، بے حس۔ تو الغرض میں کیا کہہ رہا تھا، کہاں چلا گیا؟ یہ سب یہ خمار گمار بیچ میں آتا ہے نا، اس میں ہمارے یہاں بریک لگ جاتا ہے ٹول گیٹ کی طرح۔ کیا ہے وہ؟ دیکھو صلہ رحمی اہم بات۔ تو صلہ رحمی دیکھو آج کل صلہ رحمی بہت آسان ہے، صلہ رحمی ریچارج، عربی فون سے کر لو صلہ رحمی۔ آپ اگر جا نہیں سکتے، اپنے کام میں مصروف ہیں، آپ جا نہیں سکتے، اچھا آپ صلہ رحمی کے مکلف ہوں گے کب؟ میں صلہ رحمی کے واسطے فون رکھا ہوں حضرت، تاکہ میں صلہ رحمی، ابھی آپ کسب کے مکلف ہوئے نہیں، جس وقت آپ کسب کے مکلف ہوں گے تب آپ صلہ رحمی کے بھی مکلف ہو جائیں گے، اس لیے کہ کسب کے اندر برکات اسی وقت حاصل ہوں گے جب صلہ رحمی۔ اور عام طور پر دیکھو مشغولیت کے ایام میں کوئی یاد کرتا ہی نہیں۔ مشغولیت دو طرح کی، کہ دنیاوی ایک ہے اخروی مشغولیت والے کو صلہ رحمی والے اپنے صلہ رحمی حقوق کو معاف کریں گے تو وہ بھی اجر میں شامل ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ کسی نے کہا بھئی یہ مصروف رہتے ہیں دین کے کام میں، چلو بھئی ان کے حقوق معاف ہیں، یہ آئیں الحمدللہ، نہیں آئے دعا کریں۔ جیسا ابھی بھی ایک ساتھی بیچارے فون کیے، حضرت ہمارے والدہ کا انتقال ہو گیا، بس آپ دعا کریں، اور ساتھی اس طلبہ سے کہہ دیں کہ وہ بھی دعا کریں اور انشاءاللہ ثواب کر لیں۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کسی کام میں مصروف ہیں، وہ فرض کفایہ ہے جنازے کی نماز میں حاضری دینا، اور آپ کا وہاں جانے آنے میں جو 3-4 گھنٹے استعمال ہوتے ہیں، وہ 4 گھنٹے آپ یہاں تعلیم و تعلم میں لگائیے، اور نیت کر لیجئے اللہ آج جو کچھ بھی ہمارا تعلیم و تعلم ہوا اس کا ثواب ہمارے قریب اور بعید مرحومین کو عطا فرما دے، تو تمام مرحومین اس ثواب کے مستحق ہوگے کہ نہیں ہوئے؟ یہ مرحوم آپ کے حاضری کا محتاج نہیں ہے، یہ مرحوم آپ کے ایصال ثواب کا محتاج ہے، آپ کی حاضری کا محتاج۔ ہاں اگر آپ کی حاضری غیر حاضری پر بھاری پڑ جائے گی تو آپ حاضر ہو جائیں، جیسے کہ قریبی رشتہ داروں کے جنازے میں حاضری، غیر حاضر نہیں ہوں گے تو زیادہ بعد پیدا ہوگا، حاضر ہو جائیں گے بعد کے اندر تخفیف ہو جائے گا، وہ صلہ رحمی کے حکم میں سے ہے، تو اس لیے یہاں صلہ رحمی کا حکم دیا گیا۔ جی اب سوال پیدا ہوا صلہ رحمی سے کیسے رزق بڑھتا ہے؟ بھئی صلہ رحمی سے اللہ بڑھا جائے، اللہم سل من وصلنی وقطع من قطعنی، سل من وصلنی، یا اللہ تیرے برکتوں کے سلسلے کو اس کے ساتھ جوڑ دے۔ صلہ رحمی خود دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے برکات کا سلسلہ تمہاری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جی شراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنسیۃ، نسیعہ کہتے ادھار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادھار خریدنا۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ نے جتنی چیزیں خریدی ہیں اس میں بعض مرتبہ چیزوں کی نقد ضرورت ہے لیکن ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو اگر فقہا نے لکھا ہے نقد کی الگ رقم، ادھار کی الگ رقم طے کرنے کی اجازت ہے۔ جیسے مثال طور پر ارے بھئی یہ چائے آپ نقد لیں گے تو آپ 5 روپے دیجئے، ادھار لیں گے تو 6 روپے دیجئے، ادھار چائے 6 روپے،
نقد چائے 5 روپے، تو آپ نے ادھار چائے لی تو اس کی قیمت کیا ہوئی؟ 6 روپے۔ جب بعد میں آپ ادا کریں گے تو اس کی قیمت کتنی؟ تو آپ کو اختیار دے دیا گیا، آپ کو آپ کے اوپر لازم نہیں قرار دیا گیا۔ تو ادھار میں قیمت بڑھانے کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آپ نے ادھار خریدا اور ادھار جس نے چیز نقد دی، ہاں، اس نے ادھار کی قیمت تھوڑی سی بڑھا دی۔ جی، وبه قال حدثنا محمد یہ دونوں روایتیں دیکھیے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترى طعاما من رجل یہودی الى اجل ورهنه ذراعا من حدید، آپ نے اپنے ذراع مبارک کو جو سونے کا تھا اسے رہن رکھ کر یہودی کے پاس آپ نے کھانا خریدا۔ کتنا کھانا خریدا؟ کیا کتنا غلہ خریدا؟ اس کے آگے کی روایت میں موجود ہے، رہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذراعا لہو بالمدینہ عند یہودی واخذ منہ شعیرا لأہلہ، اپنے اہل و عیال کے آخری وقت میں نفقے کے لیے، بے اہل و عیال کا نفقہ آپ علیہ السلام ادا کرتے تھے، آخری دم تک بھی آپ نے ادا کیا۔ نفقے کے لیے آپ نے جو خریدا۔ کتنا جو خریدا؟ بعض روایتوں میں ہے 30 صاع، 30 جو خریدا۔ کتنے جو؟ 30 جو خریدا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے یوں کہتے ہوئے کہا، ما امسا عند آل محمد صاع بر صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آل محمد کے پاس کوئی شام ایسے نہیں کہ جس پر 1 صاع بر ان کے پاس رات گزارا ہو، ولا صاع حب، نہ کوئی دانہ، وان عنده ل900، باوجود ہے کہ آپ کے پاس اس وقت میں 9 بیویاں رہتی تھیں۔ اس وقت بھی جو رزق مل گیا کھا لیے، نہیں ملا تو خاموش رہ گئے۔ کبھی بھی 1 صاع بر مسلسل آپ کے گھرانے میں رہا ہو، ایسی کوئی نظیر ہی نہیں۔ تو آپ 30 صاع لے کر مرد الوفات کے موقع پر اس مہینے کا 2-3 مہینے کا آپ نے نفقہ ادا کیا، 2-3 مہینے کا آپ نے نفقہ ادا کیا اپنے ذراع مبارک کو رہن رکھ کر۔ اور جو ذراع مبارک ہمیشہ کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی تھی، آپ وفات سے پہلے اس کو رکھ کر لیا اور لے کر آپ نے ادا فرما دیا۔ حالانکہ آپ اپنے مریدین کو حکم دیتے، گھر پورا غلے سے بھر دیتے، لیکن آپ نے حکم نہیں دیا، آپ نے اشارہ نہیں فرمایا۔ یہی مستغنی ہونے کی علامت ہے۔ ہماری تکلیف ہمارے ساتھ، ہماری تکلیف کسی کی طرف شیئر نہیں کرنا چاہیے اور اس کی تلافی کے لیے کسی کی تشکیل نہیں کرنی چاہیے۔ جی، وہ باب یہ ہے باب کسب الرجل وعملہ بیدی، یہ باب ہے انسان کا بذات خود اپنے ہاتھ کی کمائی، اپنے ہاتھ کی ہنر کی کمائی، اپنے ہاتھ کی ہنر کی کمائی، بکسب الرجل وعملہ بیدی، وعملی کہتے ہیں اپنا ہنر، اپنے ہاتھ کا ہنر۔ یہاں اصل میں تمام شراح اس بات پر متفق ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں فنکاری کو، حرفت و صنعت کو، کس کو؟ تمام اسباب معاش پر ترجیح دینا چاہتے ہیں۔ تمام جتنے اسباب معاش ہیں، معیشت، ان تمام پر ترجیح دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ کی ہنر میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، حسد نہیں ہے۔ بھئی آپ کے ہنر ہے تو آپ کیجئے۔ آپ نے اپنی ذات سے کوئی چیز بنائی تو آپ نے اس کو مارکیٹ میں لے آ کر فروخت کیا تو آپ کی چیز مقبول ہو گئی، تو آپ اپنی محنت کی کمائی سے، اپنی حرفت سے آپ نے اس کو آگے بڑھایا، آگے بڑھایا، آگے بڑھایا، آگے بڑھایا، آگے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ لیکن دیگر تمام چیزوں میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن حرفت میں اپنی محنت، اپنی صلاحیت اور اپنی ہی کاریگری ہوتی ہے۔ تو اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجیح دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جتنی کمائی کے طریقے ہیں وہ 5 ہیں۔ ایک ہے زراعت،
دوسری تجارت، تیسرا اجارہ یعنی کرائے پر دینا، چوتھی صنعت یعنی صنعت حرفت یعنی اپنی کاریگری، پانچواں محنت، پانچواں کیا ہے؟ محنت۔ عربی کتنے ہوئے؟ محنت و مزدوری، محنت اور ایک انسان کو کچھ نہیں آتا، وہ کیا کرے گا؟ محنت اور مزدوری کرے گا۔ تو 5 چیزیں ہوئی کہ نہیں؟ تو اس میں سب سے زیادہ بے نیاز انسان آپ کو صنعت و حرفت والا لگے گا، اور کسی کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہو تو وہ کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے، وہ جہاں چاہے جا کر اپنے ہنر سے وہ کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے۔ جیسے ادنا درجہ میکینک لے لو، میکینک کہیں بھی جا کر کما سکتا کہ نہیں کما سکتا؟ کہیں بھی جا سکتا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کوئی بھی ہنر سیکھ لیں، مٹی کمار ہیں، مٹی کا برتن بناتا ہے، اور وہ برتن بنانے والا اب کہیں بھی جا کر بیٹھ کر برتن بنائے پیسہ کما لے گا۔ تو ایک بے نیازی اور ایک اسے کیا کہتے ہیں، وہ بندہ جو کہیں بھی جا کر کسی کا محتاج ہوئے بغیر، جیسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت میں مکالمے کی مہارت تھی، کچھ بھی نہیں، کوئی پونجی نہیں، کیا ہے بھئی تمہارے پاس؟ یہ ہے، کتنا یہ اتنا فار سیل ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ رکھیے میں آ رہا ہوں۔ جا کر بھئی ایسا بہترین چیز ہے، ہونا کیا، ہاں کتنے 10 روپے میں لیے، یہاں آ کر 14 روپے میں بیچتی ہے، لے بھئی لے لے بھئی لے لیے، پہ آپ کے 10 روپے جو 4 روپے بچ گئے کہ نہیں؟ اس طرح بدلتے 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 چند ہی دنوں میں نکاح کر لیے، چند ہی دنوں میں کیا کر لیے؟ ولیمہ کیا، کسی کے بیوی کو لیا نہیں۔ اور آج کل بہت زیادہ لوگوں کے اندر وہ کیا پھگٹ میں لینے کی عادت، جزاک اللہ تو خوش، ساس کے گھر سے مل رہا تو خوش، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ ارے بھائی محنت، جیسے کہا گیا کچھ نہیں مزدوری کرو بھائی یہ اینٹیں اوپر تک پہنچا دوں گا، ٹھیک ہے جو مزدور دے دیجئے۔ مزدور انسان بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ دم میں دم دیا ہے، بھیک کیوں مانگتے ہو؟ محنت کرو۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ اسی کو فرماتے ہیں، میری رائے حضرت نے فرمایا اصل 3 ہی ہے، زراعت، تجارت، اجارت، زراعت، تجارت، اجارت۔ اس لیے کہ جو بندہ صنعت والا ہے یعنی ہنر والا ہے، وہ ہنر کے بعد کیا کرے گا بھئی؟ ہانڈی بنا دیا، بنانے کے بعد کیا کرے گا؟ فروخت کرے گا، اسی تو تجارت کہتے ہیں۔ تجارت 2 شکلیں کی ہوتی ہے، کہ بنا کر بیچنا، ایک ہے لے کر بیچنا، لیکن بیچنا تو ہے ہی، تو اسے حضرت شیخ فرماتے ہیں اگر دوسرے کے لیے کوئی بندہ اجارہ میں آ گیا، یعنی دوسرے کے لیے کوئی بندہ کر رہا ہے، جیسے مثال طور پر آپ آرڈر دیے، بعض لوگ بولتے ہیں آرڈر کا مال، آپ نے آرڈر دیا مجھے 100 ہانڈی چاہیے، تو 100 ہانڈی بنا کر میں آپ کو دے رہا ہوں، تو آپ یہ تجارت نہیں بولتے، اسے کہتے ہیں اجارت۔ یعنی کیا مطلب؟ جاب ورک، اسے کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ جاب ورک۔ جاب ورک کسے کہتے ہیں؟ بھئی ہم کام کریں گے، آپ کام دیجئے، آپ جاب دیجئے، ہم جاب کریں گے، تو جاب ورک مطلب کیا؟ آپ کام دیتے ہیں، میں کام کرتا ہوں، اور میں اپنے کام کی مزدوری لیتا ہوں، چیز کی قیمت نہیں، کام کی مزدوری۔ آپ نے کہا دیکھو بھائی ہم آپ کو ماہانہ 100 شرٹ سینے کا آرڈر دیتے ہیں، سیئیں گے؟ ہاں سیوں گا۔ کتنا مٹیریل دیں گے؟ وہ دھاگا دیں گے، وہ گنڈیاں دیں گے، وہ
سلائی کی مشین بھی بعض مرتبہ وہی دیتے ہیں، سینا آپ کا کام ہے، تو سلائی کے کتنے لوگ ہیں؟ ہم نے کہا 50 روپے لیں گے، 100 روپے لیں گے۔ ارے بھئی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اجارت۔ اسی طرح ایک آدمی محنت کرتا ہے، وہ کمائی کا ذریعہ نہیں، خوب محنت کرتا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، ہاں، تو یہ جو محنت ہے اور اس کی محنت اور اس کی آمدنی کا جو ذرائع اس نے بنایا، یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ اجارہ ہے۔ گویا اپنی طاقت اور اپنی محنت کو ٹائم لگا دیا، میں آ کر 10 گھنٹے محنت کروں گا، کیا دیں گے؟ 10 گھنٹے محنت پر 2000 روپے مزدوری، جیسے مستریوں کی مزدوری طے ہوتی ہے۔ عرب مستریوں کی مزدوری طے ہوتی کہ نہیں؟ 9 بجے آتے ہیں، 5 بجے تک کام کرتے ہیں، 1500 روپے ان کی اجرت طے ہوتی ہیں۔ 9 بجے، اب 9 بجے سے 5 بجے کتنا کام کر رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے، مزدوری آپ دے دیجئے، کام زیادہ ہوا کم ہوا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، روزانہ کے آپ مزدوری پر طے کیے ہیں، روزانہ اگر ہو گیا تو مزدوری لیتے جائے گا۔ یہ تو الگ چیز ہے کہ اللہ کو تو جواب دینا پڑے گا، اللہ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اصل کے کتنے ہوئے؟ عربی اصل کتنے ہوئے؟ زراعت، تجارت، اجارت۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني ابو الاسود عن عروة رضي الله عنه قال قالت عائشة رضي الله عنها كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال انفسهم فكان يكون لهم ارواح فقيل لهم لو اغتسلتم. رواه همام عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها. یہاں جو روایتیں مذکور ہیں اس میں 2-3 روایتیں سابقہ ہیں۔ یہاں پر ایک روایت ہے کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ میری قوم جانتی تھی کہ میرا جو کام تھا، میری جو مہارت تھی، وہ آ کر لم تکن تعجز ان مؤونت اہلی، کہ میری یہ ذمہ داری مجھے میرے اہل و عیال کی ذمہ داری سے عاجز نہیں کی۔ عاجز یعنی کیا مطلب؟ عربی ایک طرف میں خلیفہ ہوں، ایک طرف میں میرے بچوں کے باپ ہوں، میری بیوی کا شوہر ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَشَغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ، تو فرمایا میں تو مسلمانوں کے امور میں مشغول تھا، اب آل ابو بکر کھائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے؟ من هذا المال، تو پھر کیا ہوا؟ فَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ، تو فرماتے ہیں تو حضرت جو امور مسلمین میں مشغول رہتے ہیں تو ان کے لیے ان کی مشغولیت کو مد نظر رکھ کر اب فَيَتَّجِرُ لَهُمْ، یحترف کے معنی کیا؟ یعنی فَيَتَّجِرُ لَهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ، کہ اس معاملے میں جو کچھ یہ تجارت کیا کرتے تھے اس سلسلے میں مسلمانوں کے اوپر حق بنتا ہے کہ اس معاملے میں غور و فکر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے۔ چنانچہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آل و اولاد کے لیے تجارت کرتے تھے اور اس کا نفع لے آتے تھے، اتنا جتنا کہ وہ کھا سکیں اس دن، یا اس سے کچھ زیادہ لے آتے تھے۔ فرماتے ہیں امام کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ تجارت کرے مسلمانوں کے مال سے، اپنے ضرورت کے بقدر، الا یہ کہ اسے یہ مستحب ہے۔ چنانچہ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی مستحب کو اپنایا، جیسے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ وہ ایک اعتبار سے غیرت تھی اس بات کی کہ میں بیت المال سے نہیں لوں گا، میرے ہی مال سے کھاؤں گا اور اللہ کی دین کی خدمت کروں گا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد لمبا واقعہ ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جب حضرت صدیق اکبر کے کندھے پر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، رے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے ذمہ دار، مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے والا بندہ تجارت کہانی، ہم ایک اجرت، ایک وظیفہ متعین کریں گے جس کے ذریعے سے آپ کا گھر فقر و فاقے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ اتنا کم حضرت صدیق اکبر نے اجرت طے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اللہ رحم کرے ابو بکر پر، انہوں نے اپنے بعد والوں کو مشقت میں ڈال دیا، انہوں نے اپنے بعد والوں کو مشقت میں ڈال دیا ہے نا بھائی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کتنا کم لیے ہوں گے۔ اور وہ میٹھا کا واقعہ تو مشہور ہے، میٹھا بنایا تو بیت المال گئے، اتنا پیسہ اپنے وظیفے میں سے اور کم کر دیا، اور وہ بھی میٹھا کب؟ کئی مہینہ جمع کرنے کے بعد۔ میٹھا کہاں سے؟ نہیں ہمارے گھر سے بنا، ہمارے گھر سے بنا، کیسے بنا؟ ایسے بنا۔ تو اتنا پیسہ انہوں نے کیا کر دیا مہینے میں، بھائی اتنا پیسہ کم کرو، ایکسٹرا مل رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے؟ مشقت میں ڈال دیا۔ تو اگلا حضرت عائشہ فرماتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمال، وہ محنتی تھے، عامل تھے، مزدور طبقہ تھے اپنی ذات سے، اور وہ کیا کہتے؟ وَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ وَقِيلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ، تو ان پر سے بو آتی تھی۔ کیا آتی تھی؟ مزدور لوگ جب مزدوری کرتے ہیں تو کیا آتی ہیں؟ بو آتی ہیں۔ کیوں جلدی عمر رسیدہ؟ کیا آتی ہیں؟ تو فرمایا کاش کہ آپ غسل کر لیتے۔ تو صحابہ کرام کا چہرہ دیکھ کر آپ آگے کچھ بھی نہیں فرمایا، باب الغسل میں بتا چکا ہوں جی۔ وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يديه وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يديه۔ اس سے زیادہ بہترین کھانا کوئی کھانا کبھی نہیں ہو سکتا جو اپنے ہاتھوں کی مزدوری کا کھانا کھائے۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا، وہ اپنی محنت سے لوہا سے زرا بناتے تھے، زنجیر بناتے تھے، ڈھال بناتے تھے، تلوار بناتے تھے، اسے بیچ کر کھاتے تھے، اسے بیچ کر کھاتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یہ اطیب الطعام ہے، اطیب الطعام، بہترین۔ بھائی کچھ نہ کچھ کام کرو۔ ہمارا کبھی بھی ایسی چیزوں پر کھانا پینا موقف نہیں ہونی چاہیے جن چیزوں کا تعلق خدمات دین سے ہے۔ یہ اجرت تو لے رہے ہیں، کوشش اس بات کی کریں جلد از جلد اس سے مستغنی ہونے کا، جلد از جلد اس سے مستغنی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں 100 روپے لو، 1000 کا کام کرو، تاکہ احسان ہمارا ہمیشہ دین پر رہے، دین کا احسان ہم پر نہیں۔ کیا مطلب؟ تم دین کا کام کیے 1 روپے کا، اجرت لیے 10 روپے، ایسا نہیں۔ کام کریں گے ہم 100 روپے لیں گے، کام کتنا کریں گے؟ 1000 کا کریں گے، تاکہ ہمیشہ خدام الدین
ارے بھائی ہم کام کی اجرت کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے. جب صرف دین ہی کے لیے وقف ہو گئے، جیسے کہ خلافت کے لیے صدیق اکبر وقف ہو گئے، تو بیت المال کی ذمہ داری ہے صدیق اکبر کے گھر والوں کا خیال رکھنا. تو صدیق اکبر کے گھر والوں کا خیال رکھا گیا کہ نہیں رکھا گیا؟ تو اسی طریقے سے جب ہم دین کے لیے وقف ہو گئے تو بیت المال کے ذمہ ہے کہ وہ خدام الدین کا خیال رکھنا، کہ ان کے گھر میں چولہے نہ بجھے، تاکہ ایک سوئی کے ساتھ خدمت کرتے رہے. جی اب دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام کیا تھے؟ کیا تھے؟ ارے نبی تھے بھائی، گلقند کیا تھے؟ نبی نہیں تھے؟ ارے سب سے پہلے نبی، جو نبی بھی بادشاہ بھی، نبی بھی بادشاہ بھی، ایک طرف شہنشاہ اور ایک طرف نبوت کی ذمہ داری اور ایک طرف اپنی مزدوری، اور اس سے بڑھ کر روزے دار. کیا کیا داؤد علیہ السلام کی خصوصیات ہے نہیں؟ روزہ بھی نا جی، ایک دن روزہ. تو ہو سکتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جس دن روزہ رکھتے ہوں اس دن حکومت کرتے ہوں، جس دن روزہ نہ رکھتے اس دن آگ کی بھٹی میں کام کرتے ہوں. ہو سکتا ہے، اب ہو سکتا نہیں ہو سکتا. تو قرین قیاس ہے کہ نہ اقرب. تو اس لیے حضرت نے فرمایا بہترین داؤد علیہ السلام کا رزق. جی وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حماد بن منبه قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان داود النبي صلى الله عليه ان داود النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان لا يأكل الا من عمل يده، اپنے ہاتھ ہی کا کھاتے تھے، کسی اور کا نہیں. جی وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابا هريره رضي الله عنه عنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتضب احدكم حزمة على ظهره خير له من ان يسأل احدا فيعطيه او يمنعه. فرمایا حضرت نے یہ جو چیزیں ہیں لَأَن يَحْتَبِتَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، فرماتے ہیں اس کا معنی کیا؟ فرمایا تم میں سے کوئی چنے، حطب کے معنی کیا؟ لکڑیاں کاٹ کر، چن کر، اسے باندھ کر، گٹری بنا کر، اپنی پیٹھ پر لا کر وہ فروخت کر رہا ہے، یہ بہتر ہے لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا ہوا پھرے، یعطیہ او یمنعہ، کوئی دے کوئی نہ دے، اس سے بہتر کیا؟ جاؤ گٹری بنو، آؤ اور اسے سڑک پہ کھڑے ہو کر فروخت کرو. جیسے کہ آپ علیہ السلام نے صحابی کے ہاتھ میں کلہاڑی دے کر آپ نے فرمایا 15 دن تک نظر نہیں آنا، 15 دن بعد نظر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ انہی کے گھر کے سامان لے کر آپ نے 2 درہم میں نیلام کرا کر 1 درہم گھر کو دیا اور 1 درہم کھلاڑی دے دیا، فری نہیں. آپ نے جب مصافحہ کیا تو ان کے ہاتھ کو آپ نے بوسہ دیا، کہا الکاسب حبیب اللہ. یہی ہونی چاہیے. جی وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله خير له من أحبله، یہ حبل سے ہے، حبل
جی أحبله خير له من أن يسأل الناس. قال أبو نعيم قال حدثنا محمد بن ثواب قال حدثنا وحدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه الحديث. یہ احبلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ انسان اٹھائے تم میں سے کوئی اپنے باندھی ہوئی کو یعنی کیا مطلب؟ لکڑیاں جو رسی سے باندھی ہوئی ہے نہیں، اس کو اٹھا کر لے جا کر فروخت کرنا یہ بہتر ہے لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے. یہ ابو نعیم ہے. بڑے بڑے علماء ابو نعیم پڑھتے رہتے ہیں. کیا پڑھتے رہتے ہیں؟ ابو نعیم پڑھنا چاہیے. پڑھتے کیا ہیں؟ ابو نعیم. نعیم بھائی کے ابا نعیم نہیں ہے، کیا ہے وہ؟ ابو نعیم ہے. جی باب السهولة والسماحة. وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے دور حدیث نہیں کی. دور حدیث کرتے تو کیا نہ پڑھتے؟ ابو نعیم کو نعیم نہ پڑھتے. جو دور حدیث نہیں کرتے وہ کیا کہتے ہیں؟ ابو نعیم کی روایت ہے یا ابو نعیم کا فیصلہ ہے، تو ابو نعیم کہتے ہیں. جی باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلب في عفاف. وبه قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. یہاں پر یہ ہے کہ آسانی کا خیال رکھنا. کس کا خیال؟ سخت نہیں بننا، آسان. کیا بھئی حضرت اتنا چکل جاؤ جی، اے پیسہ رکھ کو بات کرو جی. ایسی تجارت نہیں کرنی چاہیے. ہم بھی تجارت کرتے ہیں، آدھے لوگ ہمیں ڈبا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں لوگ؟ حضرت جاؤں کہ حضرت؟ ہاں جاؤ بھائی. اب اسے یہ نہیں پتا کہ بھئی یہ لیا ہے تو پیسے دینا چاہیے. اب وہ کل آیا ایک صاحب جوتے لیے. حضرت میرے چپلاں گھس گئے حضرت. اب کیا جوتے لیے؟ میں نے کہا جب جوتے پہنیں گے تب آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کے پیسے باقی ہیں. تو وہ کل ہی لا کر پیسے دے دیا. کیا حضرت تمہیں بولنے کے بعد سے جوتا اٹھاتے سب یاد آ رہی کہ کیا اس کے پیسے کیا ہیں؟ باقی ہیں. تو رات عشاء بعد آ کر بیچارے پیسے پہنچا کر گئے. 2 ہی دن ہوا لے کر تو پیسے پہنچا کر گئے. تو بہرحال آدمی سہول بنے اور اللہ کہیں نہ کہیں سے برکت ضرور دے گا. کیا بنے؟ سماحہ فی الشراء والبیع، درگزر کرنے والا بنے. اور ایسے بھی درگزر نہیں کہ خدا کر فٹ پاتھ پہ بیٹھ جائے، ویسے بھی نہیں. سخت بھی نہیں بننا چاہیے اور انتہائی نرم بھی. بس سہول. دیکھیے آپ انسان کو، بھئی یہ ٹھکو ہے تو ٹھکو کو آپ ذرا سختی سے بات کیجیے. نہیں واقعتاً بیچارہ اچھا انسان ہے، لا کر پہنچا دے گا تو اسے آپ چھوڑ دیجیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا من طلب حقا فلیطلبہ فی عفاف. جو کوئی اپنا حق طلب کرے تو اسے چاہیے کہ اپنا حق ہی طلب کر رہا ہے، درگزر کے ساتھ طلب کرے. فلیطلبہ فی عفاف. کس کے ساتھ؟ درگزر کے ساتھ، آسان کے ساتھ، سختی کے ساتھ نہیں، آسانی کے ساتھ. ایک جگہ پر تو ہے جو شخص عفاف کے ساتھ یعنی درگزر کے ساتھ طلب کرتا ہے، اللہ بھی حشر کے میدان میں درگزر کے ساتھ حساب لے گا. کیا بھائی کیا تھا؟ ٹھیک ہے چھوڑو جی. اب یہاں چھوڑو جی، اس نے کہا تھا، اللہ بھی وہاں کیا کہہ دے گا، چھوڑو کوئی بات نہیں. سختی کے ساتھ تم حساب لو گے یہاں، وہاں اللہ تعالیٰ اچھا تو لیتا تھا سو وہاں حساب دے دال کو بات کرو جی. وہاں جو سب بولتا تھا اب یہاں بھی تو اللہ تعالیٰ بولے گا حساب دے دال کو باغی کی بات کر. تو تم سہولت کے ساتھ رہو گے، اللہ بھی. رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى. جو بندہ سہولت کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، لیتے وقت دیتے وقت، اپنا مال کا تقاضا کرتے وقت، حالانکہ انہیں قرض دیا سو اور یہ بیچارہ دے ہی نہیں رہا ہے، اور یہ بیچارہ نرمی کے ساتھ کیا بھی ہوا پیسہ ہمارا، سخت کلامی نہیں، تو اللہ تعالیٰ رحم کرے گا.
تو نے میرے بندے پر رحم کیا. ہو سکتا ہے بعض لوگ، میں کل ایک چٹھی میرے پیروں کے نیچے آ گئی، پیروں کے نیچے آ گئی، بہت دیر تک میرے پیروں کے نیچے تھی. مجھے اس کا احساس بعد میں ہو رہے کیا چٹھی ہے یہ. میں کل اٹھایا یہ چٹھی، دیکھیے کیا چٹھی ہے، پڑھیے، زور سے پڑھیے. حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب آخر ظہور الحق، آج بتاریخ 2014 5/2 2 لاکھ روپے مبلغ 2 لاکھ روپے کاروبار کے سلسلے مبلغ سے لیا تھا. تمنا اللہ کاروبار ہو جائے رقم واپس کر دے گا نفع کے ساتھ. ہو گیا. ان کا انتقال ہو کر 6 سال ہوا. اللہ مغفرت فرمائے. یہ چٹھی میرے پیروں کے نیچے آ گئی اور میں اتفاق سے اٹھایا، دیکھا تو یہ چٹھی. دعا کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. بہت بڑے خدمت گزار انسان تھے حضرت مولانا ظہور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ ان کی نیک نیتی پر انشاءاللہ ضرور دے گا کچھ نہ کچھ. لیکن انہوں نے جو دینی خدمت، ہم کہیں بھی گئے، کئی جگہوں پر گئے تو لوگ کہتے تھے یہاں ظہور الحق صاحب کی محنت کا، یہاں ظہور الحق صاحب کی محنت، یہاں ظہور الحق صاحب کی محنت. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو ہم یہ سوچ کر چھوڑ دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے نسلوں کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں ہونے دے گا. اگر کوئی کسی کا انتقال ہو گیا، جلاد کی طرح جا کر ان کے نسلوں میں بیٹھ کر کدی میں ہاتھ ڈال کو نکال دوں جی، حلق میں ہاتھ ڈال کو نکال دو، یہ سب بات کرے تو کل کا دن اللہ نہ کرے تمہارے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. اس لیے کبھی بھی اس طریقے کا معاملہ، جو مقدرات ہے، دنیا آئے گی جائے گی، ہم خود بھی چلے جائیں گے، لیکن یہ جو نیکیاں ہیں یہ زندگی بھر کام آنے والی. تو اس لیے آپ نے کیا فرمایا؟ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع اذا اشترى اذا اقتضى. جب مطالبہ کرتا ہے تب بھی، بھئی طلب قضا، اپنا حق طلب کر رہا ہے، تب بھی وہ آ کر کیا نہیں کرتا؟ سختی سے مطالبہ. کیا بھی کب بھی دینے کا ارادہ ہے؟ کب دیتی ہوں بولو، میں حضرت دے ڈالتا ہوں. نہیں ٹھیک ہے، کب دیتی ہوں بولو بھی، نہیں دے ڈالتا ہوں. ارے دے ڈال دیں گے، کب دیں گے؟ 1 سال بعد دیں گے، 2 سال بعد دیں گے، 3 سال بعد دیں گے، 5 سال بعد دیں گے. دینا تو ہے نہیں، ہاں دینا ہے. کب دینا؟ ایک صاحب بیچارے یہی شادی محل، شاید طلبہ عزیز اس شادی محل میں دعوت کے لیے آئے تھے. وہ سی ایم شادی محل، وہاں ڈاکٹر صاحب کے بیٹی کے نکاح میں، ابھی ڈاکٹر صاحب کی بیٹی کے نکاح میں گزشتہ سال یا اس سے پہلے سال، تو بچے وہاں آئے. میرے خیال سے کرونا سے پہلے کا زمانہ تھا شاید، وہ سمجھ رہے ہیں. ایک صاحب مجھے کافی 17 لاکھ روپے دینا ہے. میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں، میرے نیچے وہ بیٹھ کر آنکھوں سے آنسو نکال کر کہنے لگے حضرت میں آپ کا پیسہ ضرور دے دوں گا، ایسا کروں گا ویسا کروں گا، یوں کروں گا. بہت ہی زیادہ بیچارے منت سماجت کیے. کرونا میں انتقال ہو گیا. ورنہ کیا ہو گیا؟ نہ دینے کا ارادہ ہوتا تو اللہ کے پاس گرفت ہوتی، لیکن وہ بیچارے کا دینے کا ارادہ تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی دینے کا ارادہ ہے، انتقال ہو گیا، معاف کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. یہ الگ چیز ہے کہ ہمارا نقصان ہوا، لیکن اللہ اس نقصان کی ضرور تلافی فرمائیں گے. اس کی تصویریں بھی بہت سارے ساتھیوں نے پکڑی تھی. میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں، وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بتانے کا منشا کیا ہے؟ یہ سب دنیا میں اونچ نیچ موت حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو ان چیزوں کو رحم اللہ نے کہا اللہ رحم کرے گا تو ضرور اللہ رحم کرے گا. اچھا اس معاملے کو آپ پوسٹر میں نہ لگائیں، انہیں دینا، ہنگامہ کر دیا، انہیں دینا انہیں دینا انہیں دینا. ارے انہیں دینا تو جانتا، اللہ جانتا، دینے والا جانتا. اللہ کو تو نے اسے معاف کیا، اللہ جانتا کہ نہیں جانتا؟ جانتا. اچھا دینے والا کون ہے؟
ارے بھائی جتنے تم تاخیر کرو گے اتنا صدقے کا اللہ ثواب دیتا ہے، اللہ ضرور صدقے کا ثواب دے گا۔ تو اس طرح سے مطالبہ کرنے سے آپ نے منع فرمایا کہ انسان کا دل ٹوٹ جائے۔ جی، باب من انذر موسرا وبه قال موسین کے معنی کیا؟ وہ دے سکتا ہے، پھر بھی مہلت دیا، کب بھی دیتی؟ سب 4 مہینے کے بعد ڈال تو ٹھیک ہے بھی، چلو چل جی۔ وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور ان ربيعي بن حراش قال حدثه ان حذيفه قال حدثه قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكه روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا عملت من الخير شيئا قال كنت امر فتياني ان ينذروا ويتجاوزوا عن الموسر قال فتجاوزوا عنه. وقال ابو مالك عن ربيعي بن حراش كنت ايسر على الموسر وانذر المعسر. تابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعي. وقال ابو عوانة عن عبد الملك عن ربعي فانذر الموسر واتجاوز عن المعسر. وقال نعيم بن ابي هند عن ربعي فاقبل من الموسر واتجاوز عن المعسر. آپ نے فرمایا دیکھو، موسر یعنی فراغ دست انسان، اسے مہلت دینا۔ ایک ہے تنگ دست، ایک ہے فراغ دست۔ تنگ دست پر مہلت وہ الگ چیز، فراغ دست پر مہلت۔ اس سلسلے میں آپ نے فرمایا، لمبی سند کے ساتھ فرماتے ہیں، آپ نے کہا تلقت الملائکۃ روح رجل ممن کان قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کے روحوں میں سے ایک روح کو فرشتوں نے لے لیا، اٹھا لیا موت کے ذریعے سے۔ فرشتوں میں آپس میں اختلاف ہوا، عملت من الخیر شیئا، تو اس نے پوچھا اچھا بھائی، او بھائی تو زندگی میں کون سی بھی اچھا کام کریا کیا با؟ زندگی میں کون سی بھی اچھا کام کیے ہو؟ قال، وہ کہنے لگا کنت آمر فتیانی ان ینذروا ویتجاوزوا عن موسر، میں اپنے نوجوانوں کو یہ حکم دیا، جو نوجوان میرے وصولی کے پر مامور تھے، پیسہ وصول کرنے کے لیے کلیکشن ٹیم، ان سے میں نے کہا بھائی کوئی آسانی والا ہے، سہولت والا ہے، پھر بھی وہ آ کر ذرا ٹائم دیو بھی مانگ رہا، ٹائم دے ڈالو۔ ان ينذر المعسر ويتجاوز عن المعسر، فرمایا اگر بعض روایتوں میں کیا ينذرو کے بعد معسر ہیں، تنگ دست کو مہلت دے دو اور فراغ دست سے ذرا تجاوز کر لو۔ کب بھائی؟ ذرا سامان ڈال دو، ٹھیک ہے، اسے کیا بھائی خالی دیکھنا سو چھوڑا لو، ٹھیک ہے بعد میں ملو تمہیں، ایسا جو تکلیف میں ہے اسے خالی لائٹ سوالیہ نظر، کیا جی ہوتا ہے، ذرا کیا بھی حصہ تمہارا، یہ ادھر جو فراغ دست ہے ذرا اسے کیا کرنا، لائٹ ٹچ، اور اسے آ کر ونلی پچ، اسے ٹچ بھی نہیں کرنا۔ تو یہاں کیا کہا گیا؟ تو اس طرح اس نے کہا تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس پر رحم کرے گا۔ پھر آگے کیا، یہ نیکی اس کی، وہ بنی اسرائیل کے، فَأَقْبَلَ مِنَ الْمُوسِرِ وَأَتَجَاوَزَ عَنِ الْمُعْسِرِ، فرمایا جو موسر ہے وہ عذر پیش کرتا ہے، فراغ دست، تو اس کے عذر کو قبول کر لیا جائے، اور جو تنگ دست ہے اسے رخ موڑ لیا جائے۔ جی، باب من انذر معسرا وبه قال حدثنا هشام بن عمار کیوں اسلام ابھی ادھورا قبول ہوا ہے؟ کیوں؟ ادخلوا فی السلم کافہ۔ جی، وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني زبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يدائن الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه۔ فرمایا کہ معسر کے لیے اجازت دینا، مہلت دینا، معسر کے معنی تنگ دست، انہیں پہلے سے تنگ، بعض لوگ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، میں دیکھ رہا ہوں بیچارے بہت خوشحال تھے،
اب وہ بیچارے مزدور ہو گئے، ملازم ہو گئے۔ ارے بھائی آپ اس ملازم بیچارے کے حالات کو جانتے ہیں اور آپ نے جا کر اسے بار بار شرمندہ کیا تو وہ شرمندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ اگر اس کو شرمندہ کرنے سے آپ رہ گئے، اللہ بھی آپ کو انشاءاللہ شرمندہ نہیں کرے گا۔ یہاں دیکھیے روایت کیا ہے، فرمایا کان تاجرا یدائن الناس، وہ بیچارہ تاجر تھا اور لوگوں کو قرض دیتا تھا۔ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرَ، جب وہ تنگ دست کو دیکھتا تو قال لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَن يَتَجَاوَزَ عَنَّا، بھائی چھوڑ ڈالو بھائی اسے، پاپ اللہ تعالیٰ ہمنا بھی چھوڑ دے گا، چھوڑ ڈالو اسے، اس طرح بولتا تھا۔ وَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ، ہوا کیا؟ اللہ نے اسے درگزر کر دیا۔ تو نے میرے ساتھی کو درگزر کیا، میرے بندے کو، میں بھی جیسے کہ روایتوں میں ہے نہیں، اگر تو اس بندے کو درگزر کرتا، مجھے وہاں پاتا، جیسے کہ آپ نے کہا میں بھوکا تھا، مجھے تو کھلایا کیوں نہیں، میں ننگا تھا، مجھے پہنایا کیوں نہیں، یا اللہ آپ فرمایا اگر تو وہ بندے کو کھلاتا تو ضرور تو مجھے وہاں پاتا۔ جی باب اذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. ويذكر عن العداء بن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد بيع المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة. وقال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والإباق. وقيل لإبراهيم إن بعض النخاسين يسمى. ٹھیک ہے، یہ روایت پڑھیں گے ظہر بعد، اس لیے کہ ذرا تفصیل طلب بحث ہے اس میں، ٹھیک ہے۔